تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ تمہیں دے دے گا۔ دنیا کے اندر بھی بادشاہی کرنے کا گر اللہ کی توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف اتنی بات کہی ہے۔ اس سے پہلے کتنی عقیدت تھی، کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صادق الامین ہے، اس سے اچھا آدمی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی بات کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی جو پہلے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب بھی تھا۔ اس بدبخت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اس بدبخت نے کس طرح نفرت کا اظہار کیا، کہنے لگا اے بھتیجے، اے محمد، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تب اللہ کا سائر اليوم، بدبخت یہ کہنے لگا اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، تیرے ہاتھ توڑ دے، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ وہی جو پہلے بڑی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے نا، بعد میں وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے، دشمنی اختیار کر لگے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء اعظام اور حاضرین مجلس، قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اور 15ویں پارے سورہ اسراء کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی موحدین کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ مشرکین اہل حدیث سے کس قدر دشمنی کرتے ہیں اور کس قدر نفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کوئی موحد آدمی ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے، تو مشرک لوگ اس موحد سے نفرت کرتے ہیں۔ سورہ اسراء میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مشرکین کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے توحید کی بات نہیں سننی، ہم تب تیری بات سنیں گے جب تو اپنے رب کا ذکر کرے تو ہمارے معبودوں کا بھی ذکر کرے۔ فرمایا یہ وتیرہ ہے مشرکین کا، وہ موحدین سے نفرت کرتے ہیں، دلی دشمنی ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکے کے سارے لوگ، تمام عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اتنی عقیدت کہ جب انہوں نے بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیا، حجر اسود دیوار میں لگانے کا وقت آیا، ان میں اختلافات کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا آج صبح سب سے پہلے حرم میں جو شخص داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ صبح سحری کے وقت سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نہیں تھے، بلکہ محمد بن عبداللہ تھے۔ آپ سے وہ لوگ اتنی محبت کرتے، اتنی عقیدت کرتے، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ آگے، کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے سچا اور امانت دار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، آپ نے حجر اسود اس چادر کے اوپر رکھ دیا، تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا، کہا سب ایک ایک طرف سے پکڑ لیں، پکڑ کر جب اس دیوار کے کونے کے قریب کیا جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ اس وقت سارا عرب کیا اٹھا کہ آج محمد بن عبداللہ اگر فیصلہ نہ کرتے تو عرب کے اندر خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ اتنا عقیدت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ لیکن جب نبوت ملی، آپ اہل مکہ کو اللہ کا پہلی دفعہ پیغام سنانے کے لیے آپ نے منادی کروائی کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، آج محمد بن عبداللہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جس جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، وہ لوگ اپنا ہر کام چھوڑ کر محمد بن عبداللہ کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ ان کے دل میں محمد بن عبداللہ کی عقیدت ہی بہت تھی۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا خاندان، قریش میں سے میرے بنو ہاشم، ان کا ایک فرزند جو اتنا صادق الامین ہے، عرب کے اندر ایسا سچا آدمی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سارے بات سننے کے لیے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے جمع ہو گئے،
آپ نے اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے آپ نے تمہید باندھی. آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ، میں بلندی پر ہوں، پہاڑ کے اوپر ہوں، صفا پہاڑ پر، تم نیچے ہو. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم پہاڑ پر چڑھ کر دیکھو گے یا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو اس قدر صادق الامین سمجھتے ہیں کہ ہم پہاڑ پر چڑھ کر نہیں دیکھیں گے. آپ کی بات کا ہمیں یقین ہے، آپ کی زبان کا ہمیں یقین ہے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب ان کے ذہن میری بات سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہ مجھے صادق الامین سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے اتنا ہی سچا سمجھتے ہو پھر میرا پیغام یہ ہے، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تبلغ العرب والعجم. تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ تمہیں دے دے گا. دنیا کے اندر بھی بادشاہی کرنے کا گر اللہ کی توحید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف اتنی بات کہی ہے. اس سے پہلے کتنی عقیدت تھی، کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صادق الامین ہے، اس سے اچھا آدمی کوئی اور ہو نہیں سکتا. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی بات کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی جو پہلے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب بھی تھا. اس بدبخت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اس بدبخت نے کس طرح نفرت کا اظہار کیا. کہنے لگا اے بھتیجے، اے محمد، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تب اللہ کا سائر اليوم. بدبخت یہ کہنے لگا اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، تیرے ہاتھ توڑ دے، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. وہی جو پہلے بڑی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے نا، بعد میں وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے، دشمنی اختیار کر لی. پھر اتنی دشمنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، اللہ کی توحید کو اپنا لیتا، اس کے بھی دشمن ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دونوں آیات میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب بھی مشرکین کے سامنے توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اپنے دل میں موحد کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے اتنی نفرت رکھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اب کوئی ایسا محمد کا علاج کرنا چاہیے کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ شیطان بھی انسانی روپ میں چلا گیا. جب میٹنگ کے اندر بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہیے؟
یہ محمد جو ہے یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ اسے قید کر لو۔ وہ شیطان جو انسانی روح میں بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھا، کہنے لگا نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کے ماننے والے آ کر اس کو آزاد کروا لیں گے، اس لیے کوئی اور حل سوچو۔ دوسرا بولا، اس نے کہا جی اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ پھر شیطان انسانی روم میں بیٹھا کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ باہر جا کے طاقت پکڑ کے جتھا بن کر ہم پر حملہ کر دے گا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کو قتل کرو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ مشرک آدمی مواحد سے اسی طرح دشمنی رکھتا ہے، اتنی نفرت قرآن مجید کی۔ میں 3 آیات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ان 3 آیات سے 2 تو مشرکین کے حوالے سے ہے۔ ان 2 آیات سے مشرک انتہائی جیلس ہوتے ہیں جب ان کے سامنے وہ آیات مبارکہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابیہ والی ایتا نہیں، ساڑھے والی نہیں ایتا ہے۔ کون سی آیات؟ ایک آیت مبارکہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بشر ہوں، نور نہیں ہوں۔ اس کی تکلیف مشرکین کو اس طرح ہوتی ہے، یہ آیت مبارکہ ان کو اس طرح جا کے لگتی ہے جس طرح کسی کو تیر جا کے لگتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ غیب دان صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں۔ مشرکین کو یہ بات بھی اسی طرح چبھتی ہے جس طرح کسی کو جا کر تیر لگتا ہے نا، اس طرح ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 2 آیات مبارکہ اس حوالے سے ہے۔ ایک آیت مبارکہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے، ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے۔ یہ آیت مبارکہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مرزیوں کو اسی طرح چبھتی ہے جس طرح پہلی 2 آیتیں مشرکوں کو چبھتی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیات مبارکہ اور چوتھی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ 4 آیات مبارکہ ہر شخص کو یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دینی چاہیے کہ ان 4 آیات مبارکہ میں اللہ نے کیا مسئلہ کیا۔ اس میں توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ کی توفیق سے علماء اعظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے کہے ہیں۔ یہ عظیم الشان کانفرنس اللہ کی توفیق سے آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے خطیب ہمارے بڑے ہی پیارے شاگرد ہیں،
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے شاگردوں میں بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عروج بخشا ہے۔ بعض شیوخ الحدیث ہیں اپنے اپنے مدارس کے اندر، بعض بڑے چوٹی کے خطیب ہیں، جس طرح یوسف پسروری صاحب ہیں، دیگر بڑے بڑے خطیب ہمارے جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ اسی طرح ہمارے برادرم عزیزم محترم مولانا محمد عمران ربانی صاحب حفظہ اللہ، یہ بھی ابنائے جامعہ محمدیہ سے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم سے پڑھ کر آئے ہیں، اور جب یہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ آج وہ جامعہ جو ہمارے والد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ نے جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ کی بنیاد رکھی، اس کا صلہ آج ہمیں مل رہا ہے ان بڑے بڑے خطباء اور شیوخ کی شکل میں۔ میں عزیزم مولانا محمد عمران ربانی صاحب حافظہ اللہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی جان مال عزت کے اندر برکت فرمائے۔ اسی طرح اس مسجد کے سے تعلق رکھنے والے محترم جناب حاجی عبدالستار صاحب، ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ماشاءاللہ وہ بہترین خدمات یہاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت کے انتہائی قابل احترام محترم جناب حاجی محمد یوسف کھوکھر صاحب تشریف فرما ہے، امن کمیٹی ضلع کے وہ چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ پر پہنچ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان تمام احباب اور مسجد سے متعلقہ جتنے احباب ہیں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کو تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔